ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو ہاتھ اٹھائیے لڑکے کو جھولے پر بٹھائیں گے لڑکی کو چولہے پر بٹھائیں گے خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ پنڈال میں ہیں سسرال میں نہیں اللہ جزائے خیر دے پہلا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے خدا سے محبت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے 3 منٹ میں گزر جائے گا بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ 12 بجنے والا ہے اس سے پہلے مرحلے میں آپ کی پیشانی اتنی چمک رہی ہے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے 4 لفظ ہے علم سے عین سے شروع ہوتا پہلا لفظ ہے علم عین سے شروع ہوتا دوسرا لفظ ہے عمل عین سے شروع ہوتا تیسرا لفظ ہے عرفان عین سے شروع ہوتا ہے چوتھا لفظ ہے عشق عین سے شروع ہوتا ابلیس کو بہت زیادہ علم تھا ابلیس نے بہت زیادہ عمل کیا دھرتی کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے جس میں اس نے سجدہ نہ کیا ابلیس کو اللہ کی پہچان بھی بہت زیادہ تھی لیکن ایک چیز کی کمی تھی خدا سے عشق نہیں تھا اس لیے جب کہا آدم کو سجدہ کرو تو خدا سے بحث کرنے لگا اور آدم نے بھول سے درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ تم سے بھول ہو گئی اب تم جنت چھوڑ کر کے دنیا میں جاؤ تو معافی مانگ لیا آدم کو عشق تھا ابلیس کو عشق نہیں تھا جیل میں جب یوسف علیہ السلام آئے تو ایک صاحب بولے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے تو یوسف علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا محبت مجھ سے مت کرو میں مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہوں میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا مجھ کو میرے اوپر چوری کا الزام لگا میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا مجھ کو کنویں میں ڈالا گیا زلیخا نے مجھ سے محبت کیا میں ابھی جیل کے اندر سزا کاٹ رہا ہوں جیل کے اندر مصیبت کاٹ رہا ہوں محبت کرنی ہے تو خدا سے کرو مجھ سے مت کرو اگر مجھ سے محبت کرو گے تو میں مصیبت ہی میں مبتلا ہو جاؤں گا امام حسین نواسے رسول ہے اب یہ شاعر اسلام کی زبان سے آپ سن رہے آپ سے وعدہ لینا چاہتے ہیں محرم میں جوش کے ساتھ ڈھول بجائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار دیا آپ نے اللہ جزائے خیر دے امام حسین نے بچپن میں اپنے باپ علی سے سوال کیا کہ حسن سے محبت ہے کہاں ہے کہا حسین سے محبت ہے کہاں ہے کہا میری ماں فاطمہ سے محبت ہے کہاں کہا میری نانی خدیجہ سے محبت ہے کہاں کہا میرے نانا رسول اللہ سے محبت ہے کہاں کہا میرے خدا آپ کے خدائے ان سے محبت ہے کہاں تو امام حسین نے کہا کہ ابا معاف کیجئے گا آپ کا دل ہے یا ڈبہ ہے میں تو سمجھتا تھا کہ صرف خدا ہی سے محبت ہوگی ہاتھ اٹھائیے کہ اگر راحت ملے گی تو اللہ کا شکر کریں گے انشاءاللہ مصیبت ملے گی تو صبر کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ صبر نہیں ہوگا تو خودکشی کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ
جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ বিহীন পড়ো পারে কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলায়, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। پہلا پیغام ختم ہو گیا، دوسرا پیغام نبی کی سنت کے حوالے سے آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے رکھ لیجئے داڑھی، بیوی آئے گی تو پٹے کی ہوا لگے گی، قبلہ بدل جائے گا۔ ہم نبی سے محبت 3 وجہ سے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ 3 وجہ سے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ جو نبی کو صورت ملی وہ کسی کو نہیں ملی، صورت سے محبت ہے۔ نبی کو جو سیرت ملی وہ کسی کو نہیں ملی، سیرت سے محبت ہے۔ اور نبی نے ہمارے اوپر خدا کے بعد جو احسان کیا، پورے خاندان نے، ماں باپ نے بھی وہ احسان نہیں کیا۔ ہمارے نبی نے ہمارے اوپر 6 احسان کیے۔ پہلا احسان نبی نے ہی آ کر کے بتایا تمہارا خدا ایک ہے، کتنا بڑا احسان۔ دوسرا احسان ہمارے نبی کا، ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس بات کا دھیان رکھنا کہ جیسے تمہارا خدا ایک ہے اسی طرح تمہارے ماں باپ بھی ایک ہے۔ ہمارے نبی نے تیسرا احسان فرمایا، ہر انسان کا دوسرا انسان احترام کرے۔ ایک انسان اگر دوسرے انسان کا احترام کرتا ہے تو یہ کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو ذلیل کرتا ہے تو یہ کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے۔ ایک انسان کا احترام کعبے کے احترام سے بڑھ کر کے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے گنہگاروں سے کہا مایوس مت ہو، ابھی سورج پورب سے طلوع ہو رہا ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہے، مالک نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے کہ گنہگار ہیں، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے مالک کا کہ پورب سے سورج نکل رہا ہے۔ جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے، مالک خوش ہو جائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کل کا بھٹکا میرے پاس لوٹ جائے، صبح کا بھٹکا شام کو لوٹ جائے۔ ہمارے نبی کا 5واں احسان، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد آخرت ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہماری آخری منزل نہیں ہے، آخری منزل آخرت ہے۔ بے شک۔ ہمارے نبی کا آخری احسان، اس دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد مت کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ مدینہ گئے، آئے واپس تو ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہو گیا۔ ٹخنے سے نیچے پائجامہ کیوں نہیں ہے؟ ٹخنے سے اوپر کیوں ہے؟ قربان جائیے حضرت عثمان کے اوپر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کہا نبی کی سنت کو ہم نہیں مانتے، تم ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ عاشق رسول حضرت عثمان نے کہا جان تو جا سکتی ہے، پائجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں آتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہے محمد ہے محبت میری سنت سے، محبت ہے میری، ہے محبت میری سنت سے، محبت ہے میری
اور یہی فرما گئے سارے رسولوں کے امام، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، تھام لے دامن تو ان کا جن کا محمد نام ہے، تھام لے دامن تو ان کا جن کا محمد نام ہے۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ کا جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہے، بیدار ہیں، جوش کے ساتھ جلسہ سن رہے۔ اللہ قرآن سے 100% ہم سب کا رشتہ نصیب فرمائے۔ چھوٹا بچہ پاس ہو رہا ہے، ابن مبارک محدث ہے۔ ساتھی سے یہ درخواست ہے کہ بھئی آپ لوگ بیٹھ جائیں، پیچھے کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بھئی دوسروں کو تکلیف مت دیجیے، اللہ کے واسطے آپ لوگ بیٹھ جائیں گے، ادھر کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کو بیٹھ کے سنیے نا بھائی، آپ کے لیے اتنے بہترین انتظام کیا گیا، بیٹھ جائیں۔ ابن مبارک محدث ہے، پاس ہو رہا ہے ایک بچہ، روکا، کہا بیٹا کچھ پڑھا لکھا ہے بھی نہیں؟ کہاں پڑھا لکھا ہوں، 4 باتوں کا علم ہو گیا، اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت میں پڑ گئے کہ 4 باتیں سیکھی ہیں اور کہہ رہا مجھ کو کسی چیز کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت میں پڑ گئے، کہا بیٹا یہ بتاؤ تم نے 4 باتیں کیا سیکھی ہیں؟ کہا سر کا علم ہو گیا، زبان کا علم ہو گیا، کان کا علم ہو گیا، دل کا علم ہو گیا۔ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا، کیا کہنا چاہتے؟ اس بچے نے کہا مجھے سر کا علم ہو گیا کہ اس سر کو کہاں جھکانا چاہیے، اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ مجھے دل کا علم ہو گیا کہ اس دل میں صرف خدا کی یاد بسنی ہے اور کسی کی نہیں۔ زبان کا علم ہو گیا، کان کا علم ہو گیا کہ اس زبان سے قرآن پڑھنا ہے، اس کان سے قرآن سننا ہے، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسکول سے مسلمان کا بچہ پاس ہوا، روکا گیا، سوال ہوا عالم کے، مسلمان کے بچے ہو یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ اس مسلمان کے دیندار بچے نے کہا انگریزی سے عربی اچھی ہے۔ کہا یہ کیسے کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا ہے۔ مسلمان ماسٹر ہے، 2 سال سے بچہ اسکول میں آ نہیں رہا ہے، باپ کو بلا کر کے ماسٹر صاحب کہتے ہیں تمہارا بچہ 2 سال سے نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے؟